یہ کہانی ہے ایک ایسے عالم دین کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت، علم سے محبت اور اخلاص سے نوازا۔ آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی با کمال، با عمل اور با اثر شخصیت سے جو اس وقت ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ ہیں، ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر ہیں، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر ہیں اور محبوب العلماء والصلحاء شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہیں نمونہ اسلاف استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم۔ 14 اپریل 1969 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع بجنور کے قصبہ سہسپور میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ بظاہر ایک عام بچہ، لیکن اس کی تقدیر میں علم، خدمت اور امامت لکھی جا چکی تھی۔ آپ کے دادا کا نام نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ایک ایسے باعمل، متقی اور باوقار عالم جن کی زندگی ہی علم و دین کی خدمت تھی۔ قصبہ سہسپور کی جامع مسجد و عیدگاہ کے امام بھی تھے اور مدرسہ باب العلوم سہسپور کے صدر مدرس بھی۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم کی ابتدائی تعلیم گھر ہی سے شروع ہوئی۔ والد کی نگرانی اور ماں کی محبت بھری تربیت یہی وہ بنیاد تھی جس نے ایک عظیم عالم کی تعمیر کی۔ اور پھر ایک حیران کن حقیقت، صرف 7 سال اور 3 ماہ کی عمر میں آپ نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ محض ذہانت نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل اور والدین کی محنت کا نتیجہ تھا۔ قاعدہ بغدادی و نورانی ناظرہ و حفظ قرآن کریم سے لے کر سال اول و دوم عربی تک کی مکمل تعلیم اپنے والد گرامی ہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد والد محترم نے شوال 1401 ہجری میں دیار علم و معرفت گنگوہ کے مشہور و معروف ادارے جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ میں داخلہ کرا دیا، جہاں آپ کو انتہائی لائق و فائق اور باصلاحیت اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اپنی تعلیم مکمل کرنے کا موقع ملا۔ اپنی فطری ذہانت و ذکاوت، ٹھوس استعداد اور محنت و لگن کی بنا پر ہمیشہ اپنی جماعت میں سب سے ممتاز رہے اور تقریباً تمام ہی درجات کے جملہ امتحانات میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کی اور ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام کے منظور نظر رہے۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی سال ششم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ 7 مئی 1985 عیسوی مطابق 16 شعبان 1405 ہجری کو آپ کے سر سے والد بزرگوار حضرت مولانا سعید احمد صاحب سہسپوری کا سایہ عاطفت اٹھ گیا۔ اسی سال آپ کے برادر کبیر جناب حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم دور حدیث شریف سے فارغ ہو چکے تھے۔ چنانچہ والد صاحب کے انتقال کے بعد اہل وطن کی خواہش و اصرار پر انہیں جامع مسجد و عیدگاہ سہسپور کا امام و خطیب مقرر کر دیا گیا اور انہوں نے ایک عرصے تک بحسن و خوبی اس فریضے کو انجام دیا۔ والد محترم کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کے تعلیمی مراحل کی تکمیل برادر محترم ہی کی سرپرستی میں ہوئی۔ 1987 عیسوی شعبان 1407 ہجری میں اشرف العلوم سے دور حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ گنگوہ میں تحصیل علم کے دوران آپ کو نبیر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود عرف حکیم نتھو میاں رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی تعلق اور ان کا بھرپور اعتماد حاصل رہا۔ ان کی علمی مجالس کے حاضر باش رہے۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مجاز صحبت اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید اور تربیت یافتہ تھے اور تصوف و حکمت شرعیہ
اور علوم ولی اللہ نیز اکابر دیوبند کے فکر و منہاج اور علوم کے امین و شارع تھے۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے گنگوہ سے فراغت کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور 1408 ہجری 1988 عیسوی میں دوبارہ یہاں دور حدیث شریف پڑھا اور امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آنے کے بعد سے آپ کی سرپرستی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ نے فرمائی، جو آپ کی اہلیہ کے سگے پھوپھا بھی تھے اور تا حیات تمام علمی و عملی کاموں میں آپ کے سرپرست و مربی رہے۔ آپ نے بخاری شریف اول حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، بخاری شریف ثانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، مسلم شریف اول ابو داؤد ثانی موطا امام محمد حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم سے، مسلم شریف ثانی حضرت مولانا محمد قمر الدین صاحب گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو داؤد شریف اول موطا امام مالک حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ترمذی شریف اول طحاوی شریف حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ترمذی شریف ثانی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے، ابن ماجہ شریف حضرت مولانا ریاست علی ظفر صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ سے، نسائی شریف حضرت مولانا زبیر احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، شمائل ترمذی حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم سے پڑھی۔ دور حدیث شریف سے فراغت کے بعد شوال 1408 ہجری میں تکمیل ادب عربی میں داخل ہوئے اور استاذ الکل حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، معلم عبقری حضرت مولانا وحید الزما صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ادیب العصر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے کسب فیض کیا۔ تکمیل ادب میں 6 ماہی و سالانہ ہر 2 امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد ذی قعدہ 1409 ہجری میں دارالعلوم میں معین مدرسی کے لیے آپ کا انتخاب ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں 2 سال معین مدرسی کی خدمت انجام دینے کے بعد آپ نے 1 سال مدرسہ فیض ہدایت رحیمی رائے پور میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر شعبان 1412 ہجری میں آپ کا تقرر مدرسہ شاہی مراد آباد میں ہو گیا، جہاں آپ نے 2 سال تدریسی فرائض انجام دیے۔ اس دوران بطور خاص تکمیل ادب کا شعبہ آپ سے متعلق رہا۔ آپ کی نگرانی و توجہ نے وہاں اس شعبے کو ایک نئی تازگی عطا کی۔ آپ ہی وہاں النادی الادبی کے مؤسس بھی ہیں۔ اس کے بعد شعبان 1414 ہجری مطابق 1994 عیسوی میں آپ کا باضابطہ طور پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں تقرر عمل میں آیا اور اس وقت سے اب تک آپ یہاں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ درجہ اولیاء کے موقر استاد ہیں، نیز دارالعلوم سے شائع ہونے والا ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر بھی ہیں اور ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، دیوان الحماسہ اور سبع معلقہ آپ کے زیر درس ہیں۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ کے منتسبین و اہل ادارت موجود ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان و بیان کا بہترین ملکہ عطا فرمایا ہے۔ علماء، طلباء اور عوام آپ کے بیانات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے بے شمار لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ راہ راست پر آ گئے۔ آپ صحافت، خطابت اور طریقت کے شہنشاہ ہیں۔ محبوب العلماء والصلحاء شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا تھا، انڈیا میں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی۔ آپ کام کریں تو آپ کو پھر رہبری کی ضرورت ہوگی۔ تو حضرت مولانا سلمان جو ہیں بجنوری صاحب، ان کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے، تو ان کو آپ اپنے حالات کیفیات بتاتے رہیں اور گائیڈنس لیتے رہیں۔ جیسے وہ کہیں اس کے مطابق چلیں گے تو فتنوں سے بچے رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ شہنشاہ طریقت نمونہ اسلاف استاذ محترم حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم کے سائے کو ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔